اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ ناظرین محترم، والاسر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 26ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جو آپ کے سامنے مسلسل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کاروان انسانیت کے سفر کو آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل حضرت شیث و یافث سے شروع ہوئی، اور پھر وہ سفر کرتے ہوئے یہ کاروان انسانیت حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد قوم عاد و سمود جیسی عظیم قومیں، اور ان میں حضرت ہود اور حضرت صالح کا مبعوث ہونا، اور پھر خداوند عالم کی نافرمانی کی وجہ سے ان قوموں کا نیست و نابود ہو جانا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت آپ کے سامنے بیان کی گئی، پھر ان کی اولاد سے جو دونوں سلسلے آگے بڑھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل میں جو پیغمبر ہوئے ان کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو سرزمین حجاز پر آباد ہوئی اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ہاشم و حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، ان تمام عزت مآب ہستیوں کا ذکر، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان تمام پاکیزہ شخصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر رسول اللہ کی مکی زندگی اور وہاں پہ اعلان رسالت، اور پھر مکہ کے اندر جو رسول اللہ نے اعلان رسالت کے بعد وقت گزارا، اور اس وقت کے دوران حضرت ابو طالب کی نصرت اسلام اور حضرت خدیجہ کی جانب سے اسلام پر اپنے مال کو نشاور کرنا، اور پھر اس کے بعد مقاطع قریش، اور پھر ایک ہی سال میں رسالت کی ان دو عظیم ترین حامیوں کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا جسے عام الحزن قرار دیا گیا، وہ ذکر بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر رسول اللہ مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں پہ مدینہ میں طبع اول کی جانب سے پہلے سے جو سب کچھ مدینہ میں نظام قائم کیا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ پھر مدینہ میں جو اس مشن اسلام کو، اس سفر اسلام کو، اس کاروان اسلام کو روکنے کی جو کوششیں کفار کی جانب سے کی گئیں وہ بھی مسلسل آپ کے سامنے میں بیان کرتا رہا۔ جنگ بدر و احد و خندق و خیبر جیسے سلسلے، صلح حدیبیہ، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ، اور پھر جنگ حنین اور غزوہ تبوک، یہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہاں سے ابھی تک آپ کو یہ بات بڑی واضح انداز میں آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ تمام جنگیں رسول اللہ پر مسلط کی گئی ہیں، ورنہ رسول اللہ کبھی بھی کہیں بھی جنگی پیش قدمی کے حامی نہیں رہے۔ پہلی جنگ بدر سے لے کر تبوک اور حنین تک مسلسل آپ کے سامنے جنگوں کا تذکرہ کیا۔ ہمیشہ آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ دوسری جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ کی جانب سے ہمیشہ معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ مدینے پہنچے تو میثاق مدینہ ہوا، اور پھر اس کے بعد 3 جنگیں رسول اللہ پہ مسلط کی گئیں، اس کے باوجود رسول اللہ نے صلح حدیبیہ فرمائی، اور اللہ نے بھی صلح کو اس طرح سے پسند فرمایا کہ جب صلح ہوئی تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی شورشیں بڑھتی رہیں، پھر بھی اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جس کے نتیجے میں خیبر و حنین و تبوک جیسی جنگیں ہوئیں۔ لیکن رسول اللہ ہمیشہ امن چاہ رہے ہیں، اور جب فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کی فتح کے بعد کچھ حد تک جو ہے وہ سکون میسر آیا، تو اب رسول اللہ نے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجنا شروع کیے، مختلف علاقوں میں مراسلے بھیجنا شروع کیے، تاکہ وہاں کے لوگوں تک دین حق کا پیغام پہنچایا جا سکے اور انہیں اسلام کی جانب راغب کیا جا سکے۔ انہی مراسلوں میں سے ایک مراسلہ یمن کے علاقے صنع میں ایک کلیسا موجود تھا۔ اس کلیسا کی تاریخ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی، اس علاقے میں بھی پہلے بت پرست ہی موجود تھے، لیکن ایک عیسائی معمار فیمیون کے نام سے وہ روم کا علاقہ چھوڑ کر یہاں آ کے آباد ہوا تھا، اور یہاں پہ اس نے اپنی فن معماری کا کام جو ہے وہ شروع کیا، تو اس نے ساتھ ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ تو اس کی باتیں سن کر بہت سے لوگ جو ہے وہ دین عیسوی کے حامی ہو گئے، اور انہوں نے
عیسائیت کو اپنا لیا۔ جب انہوں نے عیسائیت کو اپنا لیا تو پھر اس نجران کے علاقے میں، صنعاء کے علاقے میں انہوں نے اپنی عبادت کے لیے باقاعدہ ایک کلیسا تعمیر کیا، اور بہت بڑا کلیسا کہ جسے یوں سمجھیے کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اسے کعبہ نجران بھی کہا کرتے تھے۔ وہاں پہ وہ لوگ آ کے اپنی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنی سالانہ آمدن میں سے جو ہے وہ وہاں پر نظر نیاز اور چڑھاوے جو ہے وہ وہاں پہ بھیجتے تھے، اور یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ 2 لاکھ دینار تک جو ہے وہ سالانہ آمدن تھی اس ایک کلیسا کی۔ وہاں پہ جو اسقف اعظم تھا، ابو الحارثہ اس کا نام تھا، وہاں پہ اس کے نام بھی رسول اللہ کی جانب سے مراسلہ پہنچا، خط پہنچا کہ جس میں انہیں اسلام کی جانب دعوت دی گئی اور دین حق کو قبول کرنے کی جانب انہیں راغب کیا گیا۔ جب مراسلہ وہاں پر پہنچا تو ابو الحارثہ نے اپنے کلیسا کے اندر ایک یوں سمجھے کہ میٹنگ بلائی، اور وہاں پہ اس نے سرکردہ لوگوں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرنا شروع کیا کہ کیسے اس معاملے کے ساتھ نمٹا جائے۔ کچھ لوگ جیسے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جنہیں اپنے جوش و جذبے کے مظاہرہ کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے اپنی اپنی جانب سے بہت ساری تجاویز پیش کی، لیکن اس وقت ابو الحارثہ نے یہ کہا کہ یہ جوش کا نہیں، ہوش کا وقت ہے، یہاں پہ ہمیں تدبیر کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ بہت دیر تک جو ہے وہ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی، ڈسکشنز ہوتی رہیں کہ ہم نے آخر اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، کیونکہ 4 جانب جب خط پہنچ رہے ہیں تو کچھ لوگ جزیہ دے کر جو ہے وہ اپنے لیے پناہ طلب کر رہے ہیں، کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ اپنانا پڑے گا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ منورہ روانہ کرتے ہیں، جو جا کے رسول اللہ سے بات چیت کرے، اور پھر واپس آ کر وہ ہمیں تمام معاملات کی خبر دے، تو پھر ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مختلف روایات یہاں پہ کہ کتنے لوگوں کا جو ہے وہ وفد جو ہے وہ تیار کیا گیا، کہیں 14 لوگ لکھے ہیں، کہیں 80 لوگ لکھے ہیں، مختلف افراد۔ بہرحال جو قیادت ہے وہ اسقف اعظم ابو الحارثہ خود کر رہا ہے، ساتھ اس کے جو ہے وہ سعید اور عاقب، یہ وہ جو ان کے یوں سمجھیں کہ جو سرکردہ لوگ تھے، جو صاحبان فہم و فراست تھے، ان لوگوں کی قیادت میں یہاں سے ایک وفد جو ہے وہ نجران سے، صنعاء کے علاقے سے روانہ ہو گیا مدینہ منورہ رسول اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ یہ اس انداز میں انہوں نے اپنی تیاری کی کہ ہم اس انداز میں مدینے پہنچیں، اس طرح وہاں پہ جائیں کہ ہمارا جو جانا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک روب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ تو انہوں نے بڑے زرق برق جو ہے وہ کپڑے اور ریشمی عبائیں، اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، اور گلے میں صلیب کے ساتھ سونے کی زنجیریں، اور بہت زرق برق لباس پہن کر اپنے آپ کو بڑے تمطراق کے ساتھ تیار کر کے یہ جب مدینے میں پہنچے، اور اہل مدینہ نے ان کے اس لباس کو اور ان کے حلیے کو اور ان کے پاس دولت کی اس ریل پیل کو جب دیکھا تو ان کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھنے لگی کہ نہ جانے یہ کس قدر صاحب ثروت لوگ ہیں کہ جو آج مدینے آئے ہیں، اور آ کے یہ رسول اللہ سے جب ملیں گے تو رسول اللہ ان سے کیا بات کریں گے اور کیسے بات کریں گے۔ سارا مدینہ جو ہے وہ ان کے لباس کو دیکھ کر مروب اور متاثر ہو رہا تھا، اور یہ جب داخل ہوئے مسجد نبوی میں اور رسول اللہ نے ان کے آنے کے اس طریقے کو، ان کی ریشمی عباؤں کو، ان کی سونے کی انگوٹھیوں کو، ان کے گلے میں پڑھی ہوئی سونے کی زنجیروں کے ساتھ لٹکی ہوئی صلیبوں کو دیکھا تو رسول اللہ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اتنی دیر میں ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، تو یہ وہیں مسجد کے کونے میں اپنی عبادت میں محو ہونے لگے۔ تو لوگوں نے چاہا کہ ہم ان کو روکیں، لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انہیں اپنے طریقے سے یہاں پہ عبادت کرنے کی اجازت ہے، اور یہ اپنے طریقے سے یہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنی عبادت کرنے کے بعد مسجد نبوی سے نکلے، اور بڑے ذہنی طور پر پریشان کہ ہم نے ایک ہستی کے بارے میں یہ سن رکھا تھا کہ جو غیروں کو بھی گلے لگاتا ہے، جو اپنے آنے والے مہمان کا احترام کرتا ہے، آج یہ کیسا معاملہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیا اور انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ جب یہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت عثمان سے ہوئی۔ انہوں نے سارا معاملہ ان سے بیان کیا کہ ہم تو بڑی امید سے آئے تھے، لیکن تمہارے رسول نے تو ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کیا اور ہم سے منہ پھیر لیا، تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا گیا ہے، کیوں اس طرح کا سلوک تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس طرح کرو کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بہتر بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ یعنی رسول کی زندگی میں بھی اگر مزاج رسالت کو سمجھنا تھا
تو اس وقت صحابہ امیر کائنات کی جانب لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اور خود بھی جایا کرتے تھے کہ جا کے امیر کائنات سے پوچھیں کہ رسول اللہ اس وقت جو عمل سر انجام دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ عیسائی پہنچے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور جب مولا کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی جو شکایت تھی وہ بیان کی کہ ہم تو آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے اور بڑی امید سے آئے تھے، لیکن آپ کے رسول نے تو ہم سے بات تک کرنا گوارا نہیں کی۔ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم جس انداز میں ملنے جا رہے ہو، تم اپنی دولت و ثروت سے رسول اللہ کو مروب کرنا چاہ رہے ہو، تو خیال رکھو کہ وہاں مسجد نبوی میں وہ شخصیت، وہ ہستی تشریف فرما ہے کہ یہ کائنات کی تمام ترین حکومتیں اور کائنات کی تمام ترین دولت کو وہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ان کے سامنے کسی ایسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف حق کو اور خداوند عالم کے دین کو اہمیت دیتے ہیں۔ تم اپنے ان لباسوں کو تبدیل کرو اور سادہ لباس پہن کے رسول اللہ کے سامنے جاؤ، تو رسول اللہ یقیناً تمہارا استقبال بھی کریں گے اور تم سے بات بھی کریں گے۔ انہوں نے امیر کائنات کی نصیحت پر عمل کیا، ان لباسوں کو ترک کیا، سادہ لباس پہن کے جب مسجد نبوی میں گئے تو رسول اللہ نے ان کا استقبال بھی کیا اور ان سے بات چیت بھی کی۔ بات چیت شروع ہو گئی، رسول اللہ نے انہیں اسلام کی جانب دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں کر مسلمان ہو سکتے ہو جب کہ تم حرام چیزوں کا گوشت کھاتے ہو اور تم عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو ہم کیوں ابن اللہ نہ مانیں جب کہ عیسیٰ کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، یا تو آپ حضرت عیسیٰ کا باپ بتائیے، اور اگر باپ نہیں بتا سکتے تو پھر حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو تلاوت فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب فقال له کن فیکون، کہ خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا اور پھر کن کہا گیا تو فیکون وہ ہو گیا۔ یعنی رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں ہے، آدم کا تو نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی، اور خداوند عالم اگر بغیر ماں باپ کے بھی کسی کو دنیا میں بھیج سکتا ہے تو پھر بغیر باپ کے بھیجنا اس کے لیے کوئی مشکل اور ناممکن امر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عیسائی ماننے پہ تیار نہ ہوئے، اور 3 دن تک، یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے، 3 دن تک مسلسل دونوں جانب مناظرہ ہوتا رہا۔ وہ اپنے دلائل پیش کرتے رہے، رسول اللہ اپنے دلائل پیش کرتے رہے، لیکن جب 3 دن تک وہ قائل نہ ہوئے تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی حاجت باقی ہے، ابھی ان پر حجت تمام نہیں ہوئی، تو پھر ان سے کہو تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے، تم اپنے نفوس لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس لے کر آئیں گے، اور پھر مباہلہ ہوگا اور جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی۔ یہاں پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مجادلہ، ایک مناظرہ، ایک مباہلہ۔ مجادلہ جہاں جدال کا معاملہ ہو، لڑائی کی جائے 2 گروہوں کے درمیان اور اس کے مقابلے میں نتیجہ کوئی سامنے آئے، اور پھر دوسرا مناظرہ یعنی علمی بحث و تکرار، اور پھر اس کے لیے کوئی نتیجہ اس بحث و تکرار کی وجہ سے سامنے آئے، اور پھر جب یہ دونوں حربے ختم ہو جائیں تو پھر ایک معاملہ ہے مباہلہ۔ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے معاملہ خداوند عالم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر خداوند عالم جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ یہ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے گا، اور پھر ان پر لعنت خداوند عالم کی جانب سے ہو جائے، ان پر خداوند عالم کی جانب سے عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پیغام ہیں اس ایک ہی آیت میں دوسری جانب کے عیسائیوں کے لیے۔ یعنی یہاں پہ پہلی بات یہ کہی گئی، وہاں پہ یہ خیال رہے کہ سامنے سے راہب آئے ہوئے ہیں، اور عیسائیوں کے یہاں راہبوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو شادی نہیں کرتے، جو اپنی زندگی میں کسی عورت کو لے کے آنا پسند نہیں کرتے، اور اپنے لیے اولاد کو پسند نہیں کرتے، اور اس کو خدا کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پہلا تو ان کے اوپر یہ ذہنی ایک فکری وار تھی رسول اللہ کی جانب سے، ایک فکری حملہ تھا رسول اللہ کی جانب سے کہ سنو ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ یعنی رسول اللہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے قرب کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیاہ نہ کریں
اور آپ اولاد کا ہونا پسند نہ کریں۔ آج جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، ہم اپنی مستورات کو لے کر آئیں گے، ہم اپنے نفوس کو لے کر آئیں گے۔ اس جانب انہیں یہ دعوت دے دی گئی، اور ادھر رسول اللہ نے ایک جگہ بھی معین فرما دی کہ کل مباہلہ فلاں جگہ پر ہوگا، اور رسول اللہ مدینہ میں ان لوگوں کو لینے کے لیے آ گئے کہ جنہیں کل رسول اللہ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور وہاں اسقف اعظم نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ کل اگر رسول اپنے اصحاب اور لاؤ لشکر اور روب و دبدبے کے ساتھ آئے تو پھر مباہلہ کرنے میں دیر نہ کرنا، اور اگر وہ صرف اپنوں کو لے کر آئے تو پھر خیال رہے مباہلے کے لیے آگے نہ بڑھنا۔ رسول اللہ مدینہ منورہ اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور یہ اعلان فرما دیا کہ کل ہم سچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے کیونکہ جھوٹوں پر لعنت ہونی ہے۔ یعنی کل وہ لوگ جانے ہیں کہ جن کے اندر دو صفات بہت ہی اعلیٰ سطح پر یعنی اپنی انتہائی حد پر موجود ہوں، کل ان شخصیتوں کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ گو کہ خداوند عالم نے بڑا کھلا میدان چھوڑا ہے، تمام جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں، ابنا انا، نساء انا، انفسنا، یعنی سب جمع کے صیغے ہیں، یعنی جتنی تعداد میں چاہیں لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن دو شرائط کا موجود ہونا بیک وقت بہت ضروری ہے، ایک یقین کامل اور دوسرا صدق۔ یقین کامل اس لیے کہ کل وہاں پہ ہونا ہے مباہلہ، وہ جائے کہ جسے اس دین کی حقانیت پہ پورا یقین ہو، جسے اس دین کی سچائی پہ یقین کامل ہو، تاکہ کل میدان سے اس کے قدم نہ اکھڑنے پائیں، اور جاتے ہوئے اس کے جانے کا انداز بھی اپنے مخالف کو یہ بتا رہا ہو کہ ہم حق پر یقین رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پہلی جو ضرورت تھی وہ یقین کامل تھی، اور دوسری ضرورت صدق تھی، اور عام صدق نہیں، اس سطح کا صدق چاہیے کہ ایسے صادق چاہیے کہ جن کی پوری زندگی میں کذب کا، جھوٹ کا شائبہ تک موجود نہ ہو، پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہ آیا ہو کہ جس میں ان کی زبان سے کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کذب جاری ہوا ہو، کوئی جھوٹ جاری ہوا ہو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آج وہ چاہیے کہ جن کا دل بھی معصوم ہو اور جن کی زبان بھی معصوم ہو، جن کا دل یقین کامل پر ہو اور جن کی زبان صداقت ہی صداقت ہو، جن کی زبان سے کبھی کذب، کبھی کوئی جھوٹ بیان نہ ہوا ہو، آج انہیں لے کر جانا ہے۔ اور جب رسول اللہ نے پورے مدینے پر نظر دوڑائی تو یہ دونوں صفات کمال کی حد تک جن ہستیوں میں نظر آئیں، ان ہستیوں کا نام تمام مفسرین نے اور تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے علی ابن ابی طالب کو انفسنا کی منزل پہ چنا، حسنین کریمین کو ابنانا کی منزل پہ چنا، سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نساءنا کی منزل پر چنا۔ وہاں پہ جمع کے صیغے ہیں، لیکن یہاں پہ جانے والوں میں کوئی بھی جمع میں نہیں ہے۔ ایک انفسنا کی منزل پر اکیلے واحد علی جا رہے ہیں، ابنانا کی منزل پر تثنیہ ہے، صرف دو بیٹے حسن اور حسین جا رہے ہیں، اور نساءنا کی منزل پر پھر صرف ایک ہی شخصیت جناب سیدہ جا رہی ہیں۔ اور یہ قافلہ حق، یہ کاروان حق، یہ کچھ اس انداز سے روانہ ہو رہا ہے کہ آگے آگے رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کی آغوش مبارک میں امام حسین علیہ السلام ہیں، رسول اللہ کی دائیں ہاتھ کی انگشت مبارک پکڑے ہوئے امام حسن مجتبیٰ چل رہے ہیں، رسول اللہ کی پشت پر جناب سیدہ عالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کی پشت پر امیر کائنات علی ابن ابی طالب چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صادقین کا کاروان جب روانہ ہوا ہے اور منزل مباہلہ کی جانب آگے بڑھ رہا ہے تو سامنے سے جو ان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس اسقف اعظم نے اور عاقب نے فوراً اپنے ساتھیوں کو پکار کر یہ کہا کہ سنو، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو یہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں، ہم پر عذاب آ جائے۔ فوراً وہیں پر سعید جو ایک اور شخص ان کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو پکار کے کہا ذرا اپنی چار جانب کے ماحول پر نظر دوڑاؤ، تمہیں خدا کا عذاب آنکھیں نکالے ہوئے نظر آئے گا۔ جب انہوں نے اپنی چاروں جانب دیکھا تو انہیں درختوں سے گرتے ہوئے پتے نظر آئے، درختوں سے اتر کر زمین پر بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے پرندے نظر آئے۔ انہیں جب سورج پر نگاہ کی تو ایسے لگا کہ سورج ایسے آنکھیں نکال رہا ہے کہ جیسے انہیں کھا جائے گا۔ اس چار جانب کے ماحول کو دیکھ کر انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم نیز تو
نابود ہو جائیں گے۔ انہوں نے فوراً رسول اللہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے صلح کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مباہلہ کیا جائے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے ان کے صلح کے پیغام کو شرف قبولیت عطا کیا اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے ان کے پاس وہاں پہ چھوڑ دیا۔ امیر کائنات نے جو صلح کی شرائط طے کی، ان صلح کی شرائط میں 2 مہینے کے طے کیے کہ ان 2 مہینوں میں ہر سال آپ لوگ وہاں سے 40,000 پارچے یہاں پہ بھیجا کریں گے، جس میں سے ہر پارچے کی ملکیت 4,000 دینار ہوا کرے گی، اور اس کے علاوہ جنگوں کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ جنگ درپیش ہوگی تو اس میں آپ ہمیں اس تعداد میں گھوڑے، زرہیں اور تلواریں دیں گے عاریۃً جو ہم آپ سے لیں گے، اور جنگوں میں شامل ہو جایا کریں گے۔ ان لوگوں نے ان شرائط پر صلح کو قبول کر لیا، جزیہ دینا قبول کر کے وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گئے، اور یہاں پہ یوں سمجھیے کہ ایک اور میدان کہ جو مباہلے کا میدان ہے، اس میدان میں بھی اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا کہ 3 ہی میدان ہیں کہ جہاں مجادلہ ہے، مناظرہ ہے، مباہلہ ہے، ہر میدان میں اسلام کو فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی میدان ہے، ہر میدان میں فتح کا سہرا علی کے سر یا علی کے گھر والوں کے سر ہے۔ اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے تو اس جنگ میں بھی تمام لوگ بھاگ رہے ہیں میدان سے، لیکن اگر کوئی ثابت قدم کھڑا ہے اور رسول کا دفاع کر رہا ہے تو وہ ابو طالب کا لال علی ہے۔ اور آج مباہلے کا میدان ہے تو پھر آج اس میدان میں بھی رسول اللہ جن کو اپنی حمایت اور اپنی اعانت کے لیے خداوند عالم کے توحید کے گواہوں کے طور پر، اپنی رسالت کے گواہوں کے طور پر لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی علی ہیں، علی کی زوجہ ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ یعنی آج پھر علی کے سرا ہی اس مباہلے کی فتح کا سہرا بھی ہے۔ ہر میدان میں یہی خاندان رسول کا حمایتی ہو رہا ہے، ہر میدان میں یہی خاندان دین حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اور آگے بھی جیسے جیسے گفتگو بڑھتی چلی جائے گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس گھرانے نے کہ جو رسول اللہ کا گھرانہ ہے، جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ اس دین اسلام پہ قربان کر کے اس دین اسلام کو قیامت تک کے لیے بقا بخشی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔